أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ خطبے میں صحابہ کے ذکر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بیان کر رہا تھا اور ان کی کیونکہ کافی روایات ہیں ان کے بارے میں، ان کی اپنی بھی دوسروں کی بھی کچھ رہ گئی تھیں جو اب میں بیان کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بزرگ صحابہ کہا کرتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ سے قرب اور تعلق میں غیر معمولی مقام رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جن صحابہ کے نمونے کو مشعل راہ بنانے کے لیے بطور خاص ہدایت فرماتے تھے، ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے علاوہ عبداللہ بن مسعود کا نام بھی شامل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عبداللہ بن مسعود کا طریق مضبوطی سے پکڑو، ایک موقع پر فرمایا، ایک روایت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص اعتماد تھا آپ پر، اور عبداللہ بن مسعود کو بھی ایک غیر معمولی عشق تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ ان کے بعض واقعات میں بیان بھی کیے تھے، بعض اور بھی واقعات ہیں، بعض دفعہ ملتے جلتے واقعات ہیں لیکن مختلف زاویوں سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ باطنی لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے حضرت ابن مسعود یعنی عبداللہ بن مسعود کو ایک متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار انسان بنا دیا تھا۔ عبادت اور نوافل سے ایسی رغبت تھی کہ فرض نمازوں اور تہجد کے علاوہ چاشت کے وقت کی نماز کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ اسی طرح ہر سوموار اور جمعرات کو نفلی روزہ رکھتے تھے، اور پھر بھی یہ احساس غالب رہتا تھا کہ وہ کم روزے رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ اس سے زیادہ روزے اس لیے نہیں رکھتا کہ تہجد وغیرہ کی ادائیگی کے لیے بدن میں کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ تہجد بھی بڑی لمبی اور غیر معمولی پڑھنے والے تھے، اور اگر حقیقت میں حق ادا کرتے ہوئے نوافل اور تہجد ادا کی جائے تو بڑا کمزوری محسوس کرتا ہے انسان۔ اس لیے فرماتے تھے کہ نماز کو روزے پر ترجیح دیتے ہوئے نسبتاً کم نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہوں۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر خطاب کے بعد حضرت ابوبکر سے فرمایا
کہ اب وہ لوگوں سے واز کریں، یعنی حضرت ابوبکر واز کریں آپ کے واز کے بعد۔ حضرت ابوبکر نے مختصر واز کیا، پھر حضرت عمر سے فرمایا، انہوں نے حضرت ابوبکر سے بھی مختصر واز کیا، پھر کسی اور شخص سے فرمایا تو اس نے لمبی تقریر شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہ بیٹھ جاؤ، یا فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے تقریر کے لیے فرمایا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد صرف یہ کہا کہ اے لوگو، اللہ ہمارا رب ہے، قرآن ہمارا رہنما ہے، بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، اور مجھے تمہارے لیے وہ پسند ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کہ ابن مسعود نے درست کہا، اور مجھے بھی اپنی امت کے لیے وہ پسند ہے جو ابن مسعود نے پسند کیا۔ حضرت علی جب کوفہ میں تشریف لے گئے تو آپ کی مجلس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا کچھ تذکرہ ہوا کہ وہاں رہ چکے تھے پہلے۔ لوگوں نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے بڑھ کر اعلیٰ اخلاق والا اور نرمی سے تعلیم دینے والا اور بہترین صحبت اور مجلس کرنے والا اور انتہائی خدا ترس اور کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت علی نے بغرض آزمائش ان سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ سچ سچ بتاؤ کہ عبداللہ بن مسعود کے متعلق یہ گواہی صدق کے دل سے دیتے ہو؟ سب نے کہا ہاں۔ جس پر حضرت علی نے فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ میں بھی عبداللہ بن مسعود کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں جو ان لوگوں کی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر رائے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے دینی بھائی حضرت زبیر بن العوام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم فرمودہ مواخات کا حق بھی خوب ادا کیا۔ ان پر کامل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یہ وصیت فرمائی کہ میرے جملہ مالی امور کی نگرانی اور سپرداری، یعنی تمام کام جو ہیں ان کو سنبھالنا، جو میری جائیداد پیچھے رہ جائے گی، حضرت زبیر بن العوام اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ذمہ ہوگی، اور خاندانی معاملات میں ان کے فیصلے قطعی اور نافذ العمل ہوں گے۔ ابو وائل سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک شخص کی تہہ بند ٹخنوں سے نیچے دیکھی تو اسے ٹخنوں سے اوپر کرنے کا کہا۔ اس پر اس شخص نے کہا، جو جواباً آپ سے کہا کہ آپ بھی اپنی تہہ بند ٹخنوں سے اوپر کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میری پنڈلیاں باریک ہیں اور میں دبلا بھی ہوں۔ حضرت عمر کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس شخص کو حضرت ابن مسعود سے اس طرح مخاطب ہونے اور جواب دینے کے سبب سزا بھی دی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص میں تکبر ہو، اور تکبر کی وجہ سے اس زمانے میں رواج تھا کپڑے لمبے رکھنے کا، اس پر انہوں نے اس کو سمجھایا ہو، اور اس نے بغیر دیکھے کہ کتنے عاجز شخص ہیں یہ، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کتنا عمل کرنے والے ہیں، اور کس قدر خشیت ہے اللہ تعالیٰ کی، آگے سے جواب دیا۔ اور حضرت عمر کو جب پتہ لگا تو آپ نے اس کی سرزنش کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اطاعت رسول کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے اس طرح کہ حدیثوں میں ایک واقعہ آتا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ ان میں کس قدر فرما برداری کی روح پائی جاتی تھی۔ بظاہر وہ ایک ایسی بات ہے جسے سن کر
کوئی انسان کہہ سکتا ہے یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا، خلیفہ ثانی کہتے ہیں جیسے میں نے کہ ان کی ترقی کا راز اسی میں مضمر تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب کوئی حکم سنتے تو اسی وقت اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ، حضرت خلیفہ ثانی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف آ رہے تھے، تو آپ ابھی گلی میں ہی تھے کہ آپ کے کانوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہجوم زیادہ ہوگا اور کچھ لوگ کناروں پر کھڑے ہوں گے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو بھی مجلس میں نہیں پہنچے تھے اور گلی میں آ رہے تھے، جب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سنی تو وہیں بیٹھ گئے، اور بیٹھے بیٹھے جیسے بچے چلتے ہیں گھسر گھسر کر مسجد میں پہنچے۔ کسی شخص نے جو اس راز کو نہیں سمجھتا تھا کہ اطاعت اور فرما برداری کی روح دنیا میں قوموں کو کس طرح کامیاب کرتی ہے، جب حضرت عبداللہ بن مسعود کو اس طرح چلتے دیکھا تو اس نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے۔ وہ اس کو بیوقوفی سمجھ رہا تھا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل چیز قوموں کی ترقی کے لیے اطاعت ہے۔ بہرحال اس نے اس کو کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تو یہ تھا کہ مسجد میں جو لوگ کناروں پر کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، مگر آپ گلی میں ہی بیٹھ گئے ہیں اور گھسٹتے ہوئے مسجد میں آئے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جب مسجد پہنچتے تو اس وقت بیٹھتے، گلی میں بیٹھ جانے کا کیا فائدہ تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، ہاں ہو تو سکتا تھا، لیکن اگر مسجد پہنچنے سے پہلے ہی میں مر جاتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم میرے عمل میں نہ آتا، اور کم سے کم ایک بات ایسی ضرور رہ جاتی جس پر میں نے عمل نہ کیا ہوتا۔ اب یہ شوق تھا ان لوگوں کا کہ کوئی بات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے وہ یہ نہ ہو کہ ہم اس پر عمل نہ کریں۔ اس پر انہوں نے کہا یہ تو میں نے یہ سنی بات، اور اگر میں اس دوران مر جاتا تو پھر میرے نامہ اعمال میں مجھے یہ فکر پیدا ہوئی کہ یہ نہ لکھا جائے کہیں کہ ایک ایسی بات تھی آخری جو تم نے جس پر عمل نہیں کیا باوجود سننے کے۔ بہرحال انہوں نے اسے کہا کہ اس لیے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں چلتا ہوا آؤں اور پھر مسجد میں آ کر بیٹھوں۔ میں نے خیال کیا کہ زندگی کا کیا اعتبار ہے، شاید میں مسجد میں پہنچوں یا نہ پہنچوں، اس لیے ابھی بیٹھ جانا چاہیے تاکہ اس حکم پر بھی عمل ہو جائے۔ اتنی باریکی سے یہ لوگ دیکھنے والے تھے چیزوں کو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ مزید لکھتے ہیں کہ انہی عبداللہ بن مسعود کا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک دفعہ حج کے ایام میں مکہ مکرمہ میں 4 رکعتیں پڑھی۔ حج پہ گئے ہوئے تھے، قیام تھوڑا تھا، وہاں 4 رکعتیں پڑھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے تھے تو آپ نے وہاں 2 رکعتیں پڑھی تھیں، کیونکہ مسافر کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا ہی حکم ہے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں تشریف لائے تو آپ نے بھی 2 ہی رکعتیں پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے بھی 2 ہی پڑھی، یعنی قصر نماز کا جہاں جن کا حکم ہے وہاں قصر کی۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 4 رکعتیں پڑھا دیں۔ اس پر لوگوں نے ایک شور برپا ہو گیا، بڑا شور مچایا لوگوں نے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل دیا۔ چنانچہ حضرت عثمان کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ کیا آپ نے
کیا کہ دریافت کیا کہ آپ نے 4 رکعتیں کیوں پڑھی ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے ایک اجتہاد کیا، اور وہ یہ اجتہاد تھا کہ اب دور دور کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ دور دور سے حج کے لیے بھی آنے لگ گئے ہیں، اور ان میں سے اکثر کو اب اسلامی مسائل اتنے معلوم نہیں جتنے پہلے لوگوں کو معلوم ہوا کرتے تھے۔ اب وہ صرف ہمارے افعال کو دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں پرانے مسلمان، اور جس رنگ میں وہ ہمیں کوئی کام کرتا دیکھتے ہیں اسی رنگ میں خود کرنے لگ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہی اسلام کا حکم ہے۔ یہ لوگ چونکہ مدینے میں بہت کم آتے ہیں اور انہیں وہاں رہ کر ہماری نمازیں دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے میں نے یہ خیال کیا کہ اب حج کے موقع پر اگر انہوں نے مجھے 2 رکعت نماز پڑھتے دیکھا، قصر کرتے دیکھا، تو اپنے علاقے میں جاتے ہی کہنے لگ جائیں گے کہ خلیفہ کو ہم نے 2 رکعت نماز پڑھاتے دیکھا ہے، اس لیے اسلام کا اصل حکم یہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ اور لوگ چونکہ حضرت عثمان نے کہا جب اپنے علاقے میں جا کے یہ بتائیں گے تو لوگ چونکہ اس بات سے ناواقف ہوں گے کہ 2 رکعت نماز سفر کی وجہ سے پڑھی گئی ہے، اس لیے اسلام میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور لوگوں کو ٹھوکر لگے گی۔ یہ حضرت عثمان نے اجتہاد کیا۔ تو حضرت عثمان نے کہا بس میں نے مناسب سمجھا کہ 4 رکعت نماز پڑھا دوں تاکہ نماز کی 4 رکعت انہیں بھولیں نہ۔ باقی رہا یہ کہ میرے لیے 4 رکعت پڑھنا جائز کس طرح ہو گیا، سو اس کا جواب یہ ہے، اس کو بھی حضرت عثمان نے جواب دیا کہ میں کیوں 4 رکعت پڑھی میں نے اور کیوں میرے لیے جائز ہے۔ آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں نے یہاں شادی کی ہوئی ہے، مکے میں میری شادی ہوئی ہے، اور چونکہ بیوی کا وطن بھی اپنا ہی وطن ہوتا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں بیوی کا سارا خاندان وہاں تھا، سب تھے لوگ، تو سسرال وہیں تھا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں مسافر نہیں ہوں اور مجھے پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ ہے کہ اور انہوں نے دلیل دی، اجتہاد کی۔ غرض حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 4 رکعت نماز پڑھانے کی یہ وجہ بیان فرمائی، اور اس توجیہ کا مقصد آپ نے یہ بتایا کہ باہر کے لوگوں کو دھوکہ نہ لگے اور وہ اسلام کی صحیح تعلیم کو سمجھنے میں ٹھوکر نہ کھائیں۔ ان کی یہ بات بھی بڑی لطیف تھی، بڑی گہری بات تھی، اور جب صحابہ نے سنی تو اکثر لوگ سمجھ گئے اور بعض نہ سمجھے مگر خاموش رہے، مگر دوسرے لوگوں نے فتنہ پیدا کرنے والے تھے، انہوں نے شور مچا دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عثمان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کیا۔ چنانچہ انہی میں سے کچھ لوگ یہ شور مچانے والے جو تھے، فتنہ پرداز تھے، کچھ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی پہنچے اور کہنے لگے آپ نے دیکھا کہ آج کیا ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے اور عثمان نے آج کیا کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حج کے دنوں میں انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود کو، ان لوگوں نے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حج کے دنوں میں مکے آ کر صرف 2 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے، مگر حضرت عثمان نے 4 رکعتیں پڑھائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ سن کے کہا کہ دیکھو ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم فتنہ اٹھائیں، کیونکہ خلیفہ وقت نے کسی حکمت کے ماتحت ہی ایسا کام کیا ہوگا، کوئی حکمت ہوگی جو ہمیں سمجھ نہیں آئی، بس تم فتنہ نہ اٹھاؤ۔ اور عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے بھی ان کی اقتداء میں 4 رکعتیں ہی پڑھی ہیں، نماز پڑھنے والوں میں بھی شامل تھا اور میں نے بھی 4 رکعتیں ہی پڑھی ہیں، مگر نماز کے بعد میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی کہ خدایا تو ان 4 رکعتوں میں سے میری وہی 2 رکعتیں قبول فرمانا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم پڑھا کرتے تھے، اور باقی 2 رکعتوں کو میری نماز نہ سمجھنا۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں یہ کیسا عشق کا رنگ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود میں پایا جاتا تھا کہ انہوں نے 4 رکعتیں پڑھ تو لیں، مگر انہیں وہ ثواب بھی پسند نہ آیا
جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہوئی 2 رکعتوں سے زیادہ تھا، اور دعا مانگی کہ الہی 2 رکعتیں ہی قبول فرمانا، 4 نہ قبول کرنا۔ اب جو مقتدی تھے انہوں نے تو خلیفہ وقت کے پیچھے 4 رکعتیں پڑھیں اور اطاعت میں پڑھ لیں، نماز کا بھی ثواب ہے، اطاعت کا بھی ثواب ہے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود کا اپنا ایک نظریہ تھا، انہوں نے کہا کہ اطاعت میں نے کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ سے ساتھ یہ دعا کی کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اس سے زیادہ ثواب لوں جتنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے نمازیں پڑھ کے ہمارے لیے ہمیں حاصل کرنے والا بنایا، اور اس لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ 2 رکعتوں کو قبول کرنا۔ اور پھر مسلمان دیکھتے ہیں کہ پھر خلافت کی اطاعت کا بھی اس میں کیسا عمدہ نمونہ پایا جاتا ہے۔ ان کو معلوم نہ تھا کہ حضرت عثمان نے کس وجہ سے 2 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، حالانکہ یہ وجہ ایسی ہے جسے بہت سے لوگ صحیح قرار دیتے ہیں۔ وہ بیوی کے گھر جاتے ہیں تو اسے سفر نہیں سمجھتے، بیٹے کے گھر جاتے ہیں تو اسے سفر نہیں سمجھتے، ماں باپ کے گھر جاتے ہیں تو اسے سفر نہیں سمجھتے۔ بس یہ مسئلہ ٹھیک تھا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ احتیاط کہ باہر کے لوگوں کو دھوکہ نہ لگے اور اسلام میں کوئی رکھنا نہ پڑ جائے، ان کے اعلیٰ درجے کے تقوی کا ثبوت تھا۔ حضرت عثمان کا بھی یہ بڑا اعلیٰ درجے کا تقوی تھا، نیت تھی کہ ٹھوکر نہ لگے۔ مگر حضرت عبداللہ بن مسعود کو اس وقت تک اس حکمت کا علم نہیں تھا، کیا وجہ تھی حضرت عثمان کی 4 رکعتیں پڑھنے کی۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ نماز چھوڑ دی ہو، بلکہ انہوں نے نماز بھی پڑھ لی اور خلافت کی اطاعت بھی کر لی، اور بعد میں خدا تعالیٰ کے حضور عرض کر دیا کہ یا اللہ میری 2 رکعتیں ہی قبول ہوں، 4 نہ ہوں۔ یہ کیسی فرما برداری اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنے کی روح تھی جو ان میں پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ باوجود اس بات کے کہ صحابہ بالکل ان پڑھ تھے، سارے مکے میں کہا جاتا ہے کل 7 آدمی پڑھے لکھے تھے، لیکن ساری دنیا پہ یہ لوگ چھا گئے۔ بس یہ اطاعت تھی جس سے وہ مقام ان کو حاصل ہوا اور فتح یاب ہوئے۔ بس یہ خاص نقطہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے عمل سے خلیفہ وقت کی اطاعت کا بھی اظہار ہو گیا، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مقام کا بھی اظہار ہو گیا۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود کے طریق کی ہمیشہ تعریف فرمائی، اور یہی حقیقی طریقہ ہے فتنوں سے بچنے کا۔ بس یہ وہ اسوہ ہے جو ہر احمدی کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رات کے وقت ایک قافلہ سے ملے۔ اندھیرے کی وجہ سے اہل قافلہ کو دیکھنا ممکن نہ تھا۔ اس قافلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی موجود تھے۔ حضرت عمر نے ایک آدمی کو قافلہ والوں سے پوچھنے کے لیے بھیجا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ اس آدمی کے استفسار پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا فج العمیق، یعنی دور کے حادثے سے۔ پھر پوچھا کہاں جا رہے ہو، تو جواب انہوں نے دیا کہ بیت العتیق، یعنی خانہ کعبہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ ان لوگوں میں کوئی عالم ہے؟ پھر ایک آدمی کو حکم دیا کہ ان کو آواز دے کر پوچھو کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے اس قافلے میں، انہوں نے اس شخص کو جواب دیا حضرت عمر کے پوچھوانے پر کہ کون سی آیت عظیم آیت ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی کی۔ پھر پوچھا کہ قرآن کریم کی محکم ترین آیت کون سی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، یہ روایت میں آتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ حضرت عمر نے اس آدمی سے پوچھنے کا کہا کہ قرآن کی جامع ترین آیت کون سی ہے، جس پر عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا
فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ پھر پوچھا کہ قرآن کریم کی خوفناک ترین آیت کون سی ہے، جس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، یہ آیت بتائی اس کو کہ لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ قرآن کریم کی سب سے امید افزا آیت کون سی ہے، جس پر عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا کہ قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ساری باتیں سننے کے بعد کہ ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے درمیان عبداللہ بن مسعود ہیں؟ قافلہ کے لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی قسم وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت عمر کا آپ کے بارے میں کہنا تھا باتیں سن کے کہ آپ علم فقہ سے لبریز ہیں، اور یہ سارے جواب سن کے حضرت عمر کو یقین پتہ لگ گیا ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود ہی ایسے عالمانہ جواب دے سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ان قیدیوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کی قوم اور آپ کے خاندان کے ہیں، ان کو معاف فرما کر نرمی کا معاملہ فرمائیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا اور تنگ کیا ہے، آپ ان کی گردنیں اڑا دیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ سے رائے پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھنے درختوں والا جنگل تلاش کریں اور ان کو اس میں داخل کر کے آگ لگا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی رائے سنی مگر کوئی فیصلہ نہ فرمایا اور اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگ گئے کہ اب دیکھیں کس کی رائے پر عمل ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے اور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے دلوں کو اتنا نرم فرما دیتا ہے کہ وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے دلوں کو اتنا سخت کر دیتا ہے کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، اور اے ابوبکر تمہاری مثال حضرت ابراہیم جیسی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، کہ بس جس نے میری پیروی کی تو وہ یقیناً مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً تو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ابوبکر تمہاری مثال حضرت عیسیٰ جیسی بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو آخر یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اور حضرت عمر کو کہا کہ تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہے، جیسے انہوں نے فرمایا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے رب میرے رب کافروں میں سے کسی کو زمین میں بستا ہوا نہ رکھ۔ اور پھر یہ بھی فرمایا حضرت عمر کو کہ حضرت موسیٰ جیسی مثال ہے تمہاری، جنہوں نے فرمایا تھا کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ اے ہمارے رب ان کے اموال برباد کر دے اور ان کے دلوں پر سختی کر، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ تم ضرورت مند ہو اس وجہ سے قیدیوں میں سے ہر قیدی یا تو فدیہ دے گا یا پھر اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حکم کی تعمیل سے
سہل بن بیضاء کو مستثنا قرار دیا جائے، کیونکہ میں نے ان کو اسلام کا بھلائی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس دن جتنا مجھے اپنے اوپر آسمان سے پتھروں کے برسنے کا ڈر لگا، اتنا مجھے کبھی نہیں لگا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہی دیا کہ اس کو مستثنا کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی پر محمول کیا، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کی سزا کے ڈر سے ان کی حالت غیر ہو گئی۔ عجیب مقام تھا ان کا خشیت اللہ کا۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت ابن مسعود صرف جمعرات کے روز واز فرمایا کرتے تھے، جو بہت ہی مختصر اور جامع ہوتا تھا، اور ان کا بیان ایسا دلچسپ اور شیریں ہوتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مرداس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جب تقریر ختم کرتے تھے تو ہماری خواہش ہوتی تھی کہ کاش ابھی وہ کچھ اور بیان کرتے۔ شام کے وقت اس واز میں آپ بالعموم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے صرف ایک حدیث سنایا کرتے تھے، اور حدیث بیان کرتے وقت آپ کے جذب و شوق اور عشق رسول کا منظر دیدنی ہوتا تھا۔ آپ کے شاگرد مسروق کہتے ہیں کہ ایک روز آپ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی، اور جب ان الفاظ پر پہنچے کہ سمیت و رسول اللہ، کہ میں نے خدا کے رسول سے سنا، تو ہمارے خوف اور خشیت سے آپ کے بدن پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے لباس سے بھی جنبش محسوس ہونے لگی۔ اس کے بعد احتیاط کی خاطر یہ بھی فرمایا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تھے یا اس سے ملتے جلتے الفاظ۔ حدیث بیان کرتے وقت آپ کمال درجہ احتیاط برتتے تھے۔ یہ اس وعید اور گرفت کی وجہ سے معلوم ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ غلط احادیث بیان کرنے والوں کے لیے جو بیان فرمائی ہے تو ان کی پکڑ ہوگی۔ ایک اور روایت سے بھی اس احتیاط کا اندازہ ہوتا ہے۔ عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں 1 سال تک حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آتا جاتا رہا۔ وہ حدیث بیان کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیتے۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الفاظ کہہ کر آپ پر ایک عجیب کرب کی کیفیت طاری ہو گئی اور پیشانی سے پسینہ گرنے لگا۔ پھر فرمانے لگے کہ اسی قسم کے الفاظ اور اس سے ملتے جلتے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ آپ کی خدا خوفی کا یہ عالم تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہ جاؤں اور حساب کتاب سے بچ جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار ہوئے تو سخت خوفزدہ ہو گئے۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کو کبھی کسی بیماری میں اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا اس میں؟ فرمانے لگے یہ بیماری مجھے اچانک آ لگی ہے، میں ابھی خود کو آخرت کے سفر کے لیے تیار نہیں پاتا، اس لیے پریشان ہوں۔ آپ نے اپنی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دن میرے لیے آسان نہیں ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ جب مروں تو اٹھایا نہ جاؤں۔ ابن مسعود سے مروی ہے کہ آپ نے یہ وصیت کی، اور اس وصیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آج کل ہر ایک لکھتا ہے، تو یہ خاص طور پہ جو ذکر ہوا اس کا یہاں اس لیے کہ حقیقی ادراک تھا ان کو اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کا ادراک تھا یہ، اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ دے کر یہ شروع کی بات، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کی، تاکہ اس وصیت میں کوئی بھی ایسی بات ہو جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ سکتی ہو تو رحمان اور رحیم خدا اس سے بچائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے مالی حالات خدا تعالیٰ کے فضل سے اتنے اچھے ہو گئے تھے کہ آخری عمر میں آپ نے اپنا وظیفہ لینا چھوڑ دیا تھا۔ اس فارغ البالی کی حالت میں جبکہ 90,000 درہم آپ کا ترکہ تھا،
اپنے کفن کے بارے میں یہی وصیت کی کہ وہ سادہ چادروں کا ہو اور 200 درہم کا ہو، اور وفات کے بعد حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کے ساتھ دفن کیا جائے۔ حضرت عثمان نے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ رات کو وقت دفن کیا گیا آپ کو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت بن مسعود کی تدفین کے بعد صبح ان کی قبر پر سے راوی گزرے، دیکھا کہ اس پر پانی چھڑکا ہوا تھا۔ عقیدت کا حال تھا، لوگوں نے رات کو ہی اس قبر کے میرے خیال میں مضبوطی کے لیے پانی چھڑکا ہوگا۔ ابو الاحوص بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی وفات کے بعد میں حضرت ابو موسیٰ اور حضرت ابو مسعود کے پاس حاضر ہوا۔ ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کیا ابن مسعود نے اپنے بعد کوئی مثل چھوڑا ہے، ان جیسا کوئی ہے؟ اور تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہمارے جانے کے بعد تو شاید ممکن ہو، اس وقت ہمیں ایسا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ ابھی ہمارے درمیان اس وقت کوئی نہیں، شاید بعد میں کوئی پیدا ہو جائے۔ حضرت تمیم بن حرام بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کی مجالس میں بیٹھا ہوں اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت سے رغبت رکھنے والا کسی اور کو نہیں پایا۔ دوسرے جن صحابی کا آج میں ذکر کروں گا ان کا نام ہے حضرت قدامہ بن مظعون۔ حضرت قدامہ بن مظعون حضرت عثمان بن مظعون کے بھائی ہیں اور حضرت عمر کی بہن حضرت صفیہ آپ کے عقد میں تھیں۔ حضرت قدامہ بن مظعون کی 1 سے زائد شادیاں تھیں۔ ایک اہلیہ ہند بنت ولید تھیں جن سے عمر اور فاطمہ پیدا ہوئے۔ ایک بیوی فاطمہ بنت ابو سفیان تھیں جن سے آپ کی بیٹی عائشہ پیدا ہوئیں۔ اسی طرح ولد کے بطن سے حفصہ اور حضرت صفیہ بنت خطاب کے بطن سے حضرت رملہ پیدا ہوئیں۔ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر 19 برس کی تھی، گویا عین جوانی میں ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ہجرت مدینہ کے وقت آپ کا سارا خاندان مکے میں اپنے مکانوں کو بالکل خالی چھوڑ کر مدینہ چلا گیا۔ مدینہ میں حضرت عبداللہ بن سلمہ اجلانی نے اس خاندان کو اپنا مہمان بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے حضرت قدامہ اور ان کے بھائیوں کو مستقل رہائش کے لیے قطاعت زمین مرحمت فرمائے۔ حضرت قدامہ ابتدائی ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ دونوں ہجرتوں یعنی ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ میں شامل ہوئے۔ ان کو غزوہ بدر و احد سمیت تمام غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شامل ہونے کی توفیق ملی۔ جب حضرت عثمان بن مظعون کی وفات ہوئی تو آپ نے اپنے پیچھے ایک بیٹی چھوڑی جس کے متعلق آپ نے اپنے بھائی حضرت قدامہ کو تاکید نصیحت فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت قدامہ دونوں میرے ماموں تھے۔ پس میں حضرت قدامہ کے پاس گیا اور ان سے درخواست کی کہ حضرت عثمان بن مظعون کی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں، تو آپ نے مجھ سے بات پکی کر دی، رشتہ ہو گیا۔ مغیرہ بن شعبہ اس لڑکی کی والدہ کے پاس گئے اور انہیں مالی لحاظ سے رغبت دلائی اور لڑکی کی رائے بھی اپنی والدہ کے حق میں تھی۔ ایک اور رشتہ آیا اور لڑکی کی والدہ اور لڑکی کا رغبت یا رشتہ کرنے کی طرف رجحان دوسری طرف تھا۔ یہ معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قدامہ کو بلا بھیجا اور ان سے پوچھا اس رشتے کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، میں اس کے لیے رشتہ چننے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ میرے بھائی کی بیٹی ہے، فوت ہو گیا ہے، اور میں اس کے رشتے کے لیے جو بہترین ہوگا وہی کروں گا۔ چنانچہ میں نے جو پہلے ہاں کر دی ہے اس کو بہتر سمجھ کے کی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یتیم بچی ہے،
اس کی شادی اس کی مرضی سے ہوگی، اس کا باپ نہیں ہے۔ تم نے ٹھیک ہے بہترین کیا ہوگا، لیکن اس بچی کی مرضی بھی پوچھو، جہاں بچی کہے گی وہاں شادی ہوگی دونوں رشتوں میں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ یہ راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلے خود پیغام بھیجا تھا، رشتہ دار تھے، بھانجے تھے، کہ میرے بجائے اس کا نکاح مغیرہ سے کر دیا، دوسرا رشتہ جو پسند تھا اس کی ماں کو اور لڑکی کو اس سے رشتہ ہو گیا۔ تو یہ عورت کی آزادی رائے تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم فرمایا، اور جو یتیم ہے اس کو خاص طور پر خیال رکھنے کے لیے کہا کہ باپ کا سایہ اس پر نہیں ہے تو زیادتی نہ ہو جائے، اور اس لیے لڑکی کی مرضی بہرحال دیکھی جانی چاہیے۔ حضرت قدامہ نے 36 ہجری میں 68 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ یہ دین کا فہم و ادراک اور اطاعت و وفا کے حقیقی نمونے اور عشق رسول کے اعلیٰ معیار ان صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی حاصل کرنے، اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے فتنوں کا حصہ بننے سے ہمیں ہمیشہ بچائے۔ نماز کے بعد میں 2 جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ پہلا مکرمہ امت الحفیظ بھٹی صاحبہ اہلیہ محمود بھٹی صاحب کراچی کا ہے، جو صدر لجنہ ضلع کراچی رہی ہیں بڑا لمبا عرصہ۔ 27 ستمبر کو 93 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے والد کا نام ڈاکٹر غلام علی تھا، اور ان کے والد حضرت وسیم علیہ السلام کے صحابہ میں شامل تھے۔ آپ کے والد فوج میں ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے اکثر مختلف شہروں میں رہتے تھے، تبادلے ہوتے رہتے تھے، جہاں بھی رہتے دینی ماحول بنا لیتے۔ یہ بھی صحابہ کی بڑا عجیب طریق تھا، حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ کا بھی، وہاں دینی ماحول بنا لیتے، اور چند مہینوں کی تبلیغ سے آپ کے زیر اثر لوگ احمدی ہو جاتے، اور پھر وہاں جماعت قائم کر کے اپنے گھر کو ہی ڈاکٹر صاحب جماعتی کاموں کے لیے سینٹر بنا لیتے، اور اس طرح انہوں نے بہت سی جماعتیں قائم کی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی فیملی قادیان کے دینی ماحول میں رہے، اس لیے وہ قادیان میں رکھا ان فیملی کو۔ ان کی والدہ نے بھی ڈاکٹر امت الحفیظ صاحبہ کی والدہ نے بھی اپنی تمام عمر جماعت کے لیے وقف کر دی۔ 1936 سے قادیان کے دینی ماحول میں رہیں۔ امت الحفیظ بھٹی صاحبہ نے قادیان میں میٹرک کے بعد دینیات کلاس میں درجہ رابعہ تک تعلیم پائی۔ اس دوران یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ حضرت مسلم موعود کے درس القرآن میں باقاعدگی سے شامل ہوتی رہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا جماعتی خدمت کی توفیق پائی۔ ان کی شادی ان کے خالہ زاد محمود بھٹی صاحب سے ہوئی، اور اس رشتے کو بھی کبھی لمبا واقعہ ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ میں نے کشفن دیکھا تھا کہ کس طرح لڑکی کی والدہ نے ایک خط مجھے بھیجا ہے لڑکی کے ہاتھ، اور ایک رشتے کے بارے میں پوچھا ہے اور اس کا نام بتایا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ لڑکی آئی، خط آیا، اور وہ ساری باتیں ہوئیں اسی طرح۔ تو حضرت مسلم موعود نے اس رشتے کو بھی منظور فرمایا کہ یہ نظارہ سارا میں کشفن ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ چکا ہوں، اور تھوڑی دیر بعد ہی اسی طرح بیان نہیں اسی طرح ہوا جس طرح آپ نے دیکھا تھا۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ رشتہ منظور فرمایا۔ 1948 میں شادی کے بعد کراچی میں رہائش پذیر ہونے کے ساتھ ہی لجنہ معلّہ کراچی میں خدمات کا سلسلہ شروع ہو گیا ان کا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی تعلیم بھی انہوں نے جاری رکھی، اور پھر بڑی عمر میں 1972 میں سندھ یونیورسٹی سے ایم اے عربی کی ڈگری حاصل کی، بڑی اچھی فرسٹ کلاس کے ساتھ۔ 1975 میں ان کے شوہر امت الحفیظ صاحبہ کے شوہر افریقہ ملازمت کے لیے گئے، تو وقفے سے افریقہ جاتی رہیں۔ لائبیریا ویسٹ افریقہ میں نیشنل صدر کی حیثیت سے کام کیا۔
پھر جنگ کی وجہ سے ملک چھوڑنا پڑا اور واپس کراچی شفٹ ہو گئے۔ تحریک جدید کی 5000 مجاہدین میں شامل تھیں۔ 1991 میں نائب صدر اور سیکرٹری تعلیم ضلع منتخب ہوئیں، اور لجنہ مرکزیہ کی طرف سے 15 سالہ خدمات پر جو 7 سالہ جشن تشکر میں سندات دی گئیں وہ آپ کو بھی ان سند ملی۔ 1997 سے مئی 2018 تک صدر لجنہ ضلع کراچی کی توفیق پائی، اور اس عرصے میں کراچی کے بہت بڑا شہر ہے، طول و عرض میں انہوں نے دورے کیے، اجتماعات کیے اور شعبہ جات کی میٹنگز کیں، انتظامی لحاظ سے اس کو مضبوط کیا، اور 48 سے لے کر 18 تک تقریباً 70 سال کا عرصہ ان کی خدمات پر پھیلی ہوئی ہیں۔ اس وقت جو صدر لجنہ امت النور صاحبہ ضلع کراچی کی، وہ کہتی ہیں بھرپور خدمات انہوں نے 70 سال میں انجام دیں، دل کی بہت نرم تھیں، مسکراتے چہرے سے دوسروں کو ملنا، دھیمے لہجے میں بات سمجھانا آپ کی فطرت کا ایک حصہ تھا، پابندی وقت آپ کا اصول تھا، جو کام ذمہ لیتی اسے فوراً ڈائری میں نوٹ کر لیتی اس خیال سے کہ بھول نہ جائیں، پھر کام ہونے پر متعلقہ شعبے کو فوری فون کر کے بتاتی، مرکز سے جو ہدایت یا کوئی پیغام آتا کوشش ہوتی کہ اسی وقت متعلقہ شعبے کو بتا دیں اور دفتر کھولنے کا انتظار نہ کریں، اور ہمیشہ وفا کے ساتھ انہوں نے اپنے کام کو بھی نبھایا اور خلافت سے بھی کامل وفا اور اطاعت کا نمونہ دکھایا۔ امت الباری ناصر صاحبہ نے بھی ان کے ساتھ کام کیا، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ بڑی محبت سے کام لیتی تھیں، کوئی افسرانہ انداز نہیں تھا۔ ان کے زمانے میں کراچی کی طرف سے 50 کتب کی اشاعت ہوئی، اور فارسی کتاب جو حضرت مسلم کی فارسی کلام کا مجموعہ ہے وہ بھی کراچی کی لجنہ کو ان کی صدارت میں ہی شائع کرنے کا موقع ملا۔ بڑی تحمل مزاج تھیں، اور کہتی ہیں باری صاحبہ کہ میرے خیال میں ان کی سب سے بڑی خوبی ان کا صبر اور تحمل تھا، بہت معاملہ فہم تھیں، خاص طور پر آئلی جھگڑوں کو سلجھانے میں دونوں طرف کی بات سن کر مناسب نصیحت کرتی اور کوشش کرتی ہیں کہ معاملات سلجھ جائیں، اور یہی آج کل کے مسائل ہیں ہماری جماعت میں بھی، آئلی جھگڑے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فریقین کو بھی عقل دے اور آپس میں سلجھا لیا کریں، اور عہدیداروں کو بھی عقل دے کہ ان کو سلجھانے میں حقیقی کردار ادا کرنے والے ہوں۔ ان کی بہو لکھتی ہیں کہ ہم بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح رکھا، اور ہم بلا جھجک آپ سے اپنے مسائل کی بات کر لیا کرتی تھیں۔ اسی طرح جنرل سیکرٹری صاحبہ بھی وہاں کی لجنہ کی لکھ رہی ہیں کہ دفتر چلاتے ہوئے بالکل ایک برابری کے ساتھ ہمارے ساتھ کام کرتی اور بڑی رہنمائی کرتی۔ پھر ان کی بہو لکھتی ہیں کہ قرآن کریم پڑھانے کی طرف خاص توجہ تھی، اپنے پوتے پوتیوں کو قرآن کریم پڑھایا، دینی تعلیم سے راستہ کیا، ملازمین سے غریبوں سے بھی حسن سلوک رکھتی تھیں، بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے گھر والوں کو بھی خیال رکھتی، اور ہمیشہ ان کے حق ادا کرنے کی کوشش کرتی۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، ان کی اولاد کو بھی ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے عدنان وینن بروک صاحب کا، جو بیلجیم کے نیشنل سیکرٹری امور خارجہ تھے، 29 ستمبر کو وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے والد رضوان وینن بروک صاحب بیلجیم جماعت کے پہلے بیلج احمدی تھے جنہوں نے 60 کی دہائی میں بیعت کی تھی۔ عدنان صاحب اپنے باپ کی وجہ سے احمدیت قبول نہیں کی بلکہ تحقیق کی، اور ان کا میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں، اور تحقیق کے بعد 1994 میں بیعت کی، اور احمدی ہونے کے بعد عدنان صاحب بہت ایکٹیو ہو گئے تھے، تبلیغ کے میدان میں بھی خاص طور پر بہت آگے آ گئے تھے۔ 1998 میں ایک دفعہ تبلیغی مجلس ہوئی بیلجیم میں، تو خلیفۃ المسیح رابع نے ان کا ذکر کرتے ہوئے حاضرین کو کہا تھا کہ میرے پاس یہ ایک ایسا ٹرانسلیٹر ہے
جو انگریزی سے فرانسیسی میں بھی ترجمہ کر سکتا ہے اور ڈچ میں بھی ترجمہ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے ایسی مجالس میں انہوں نے کافی مددگار ہوتے تھے اس وقت۔ ڈاکٹر ادریس صاحب، ان کی بیلجیم کی امیر جماعت جو ہیں، لکھتے ہیں کہ ان کو کینسر کا مرض لاحق تھا، اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے پھر اس میں بہتری آنی شروع ہوئی۔ دوبارہ انہوں نے مشن ہاؤس آنا شروع کر دیا، اور یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جماعت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے میں بہتر ہو گیا ہوں، کیونکہ ایسی اس مرض کے جو دوسرے مریض تھے کہتے ہیں ان میں سے تقریباً سب ہی فوت ہو گئے۔ شروع سے ہی جو بیلجیم کی پبلک ریلیشن کی ٹیم تھی اس کے ممبر تھے۔ بعد میں پھر 2016 میں نے ان کو نیشنل سیکرٹری امور خارجہ مقرر کیا، اور بڑی مستعدی سے یہ خدمات بجا لاتے رہے۔ جماعت کو حکومتی لیول پر متعارف کرانے میں بڑا ان کا کردار تھا۔ بیماری کے باوجود سب لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ حکومتی اداروں میں جایا کرتے تھے، اور امور خارجہ کے حوالے سے جو خط و کتابت ہوتی اسے باوجود بیماری کے ہسپتال سے بھی کرتے رہتے تھے۔ آخری وقت میں بھی بیلجیم میں ترجمانی کی ڈچ ٹیم کے بھی انچارج تھے۔ بڑی محنت سے انہوں نے بعض کتب کے ترجمے بھی کیے۔ خطبات کے ڈچ ترجمے کو بھی فائنل ریویو کیا کرتے تھے۔ اسی طرح تمام پریس ریلیزز کے ڈچ ترجمے کو بھی ریویو کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ میرے مختلف سفروں کے دوران عدنان صاحب اس بات کا اظہار کیا کرتے تھے کہ یہ بیماری میرے لیے رحمت ثابت ہوئی ہے، کیونکہ اس دوران مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب اور جماعتی لٹریچر پڑھنے کی توفیق ملی ہے، اور خدا تعالیٰ کی ہستی پر میرے ایمان میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ بیماری میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے۔ آخری ایام میں اپنے بڑے بھائی کو تلقین کرتے رہے کہ تم دنیا داری کم کرو اور جماعت کو زیادہ وقت دیا کرو۔ اور امیر صاحب کہتے ہیں مجھے بھی کہتے تھے کہ میرے بھائی شعبہ امور خارجہ میں کافی مفید ہو سکتا ہے، اس حوالے سے اس سے خدمات لیا کریں۔ ان کی والدہ بتاتی ہیں کہ ان کے خاندان میں احمدیت عدنان صاحب کے والد کی وجہ سے آئی، جو 7 سال عراق میں رہے، جہاں انہیں قرآن کریم پڑھنے کا موقع ملا، اور وہیں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جو ہالینڈ آئے تو ان کی ملاقات امام بشیر صاحب سے ہوئی، اور اس کے تبلیغ کے نتیجے میں موصوف احمدیت میں شامل ہوئے۔ اور ایک دفعہ بیلجیم میں جب مختلف رابطے سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ ثابت قدم رکھے۔ عدنان صاحب کی والدہ کہتی ہیں کہ ان کے والد کو دنیاوی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا عدنان بھی والد کے نقش قدم پر چلنے والا تھا، نماز کا پابند، جماعت کی خدمت کرنے والا، خلافت سے وفا کا تعلق رکھنے والا، اور خطبہ جمعہ ہر ہفتے خود سنتا اور اپنے بچوں کو بھی سنواتا تھا۔ آپ جماعت کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ بہت گہرا تعلق تھا خلافت سے ان کو۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، اور جماعت کو اور ایسے جانصار عطا فرماتا چلا جائے۔ ان کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور بیٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین پر قائم رکھے اور ایمان میں مضبوطی دے، اور اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر